قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں سے 24 نمبر آیا مبارکہ میں نے آج محبت مصطفیٰ کے موضوع کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں یوں ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان لوگوں کو آپ حکم دے دیجئے کہ اگر میں تمہارے باپ، تمہارے بیٹوں اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا سارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ کاروبار کا جو تمہیں اندیشہ ہے، جس کے گھاٹے کا، جس کے کم ہو جانے کا یا بڑھ جانے کا، اور وہ مکانات جو تمہیں زیادہ پسند ہیں، جو تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تم ان سے پیار کرتے ہو، تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر یہ ساری چیزیں تمہیں پیاری ہیں تو تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم نے ان چیزوں کو اپنا مسکن نہیں بنایا، ان چیزوں سے پیار تمہارا کم ہے، تمہارا پیار زیادہ ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پہ تمہیں لگا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی نافرمان قوم کو کبھی ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ عزیزان محترم، یہ آیا مبارکہ جو سورہ توبہ کی 24 نمبر آیا مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان 8 چیزوں سے بڑھ کر تم اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے محبت کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم راہ ہدایت پر ہو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر تمہاری نظر میں تمہارے والدین کا رتبہ زیادہ ہے، تمہارے بیٹوں کا رتبہ زیادہ ہے، تمہارے بھائی بہنوں کا رتبہ زیادہ ہے، تمہارے کنبے کا، تمہاری بیوی کا رتبہ زیادہ ہے، تمہارے مال و دولت کا رتبہ زیادہ ہے، تمہاری دکان اور مکان کا رتبہ زیادہ ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب تمہارے لیے نازل ہونے والا ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف فطرتاً محبت کے ذریعے بڑھ جاتا ہے۔ یا تو اس کی محبت والدین کے لیے ہے، بندہ بغیر کسی وجہ سے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بغیر کسی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بغیر کسی وجہ سے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وجہ سے بندہ اپنے مکان اور دکان سے پیار کرتا ہے۔ یہ 8 چیزوں کا ذکر اس آیا مبارکہ میں آیا کہ جو بندہ ان چیزوں کی اہمیت اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ سمجھے گا، سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ اور بندہ جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ مال کی محبت دل میں نہیں رکھتا، وہ بیوی بچوں کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا، وہ آل اولاد کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا، وہ اپنے بچوں کی محبت اس کی ذہن میں، اس کی اوقات میں نہیں ہے، وہ اپنی دکان کی، مکان کی محبت جو ہے اس کے لیے کوئی اوقات نہیں، جتنی وہ سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لے اور جان لے
اور اس بات کا انتظار کرے کہ کب اور کس لمحہ اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی جائیں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں اس کو نازل کی جائیں گی۔ حدیث مبارکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علی، متفق حدیث پاک ہے، اور یہ مشکات شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ جو چیز بھی کسی کو اگر اس دنیا میں پسند ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر وہ اپنی محبت کا صحیح حقدار حضور کو نہیں ٹھہراتا ہے تو وہ کامل مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ مومن والا وہی بندہ ہوگا جو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر، آج یہی وہی بات ہے کہ ہم اسی حضور کے حکم کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج ہم اپنی اسی اولاد کو کہتے ہیں کہ بیٹا سو جا، سردی بڑی ہے، نماز کے لیے نہ اٹھو۔ ہم اسی اولاد کو کہتے ہیں کہ گرمی کے روزے ہیں، بیٹا تیری طبیعت خراب ہو جائے گی، تو بیمار ہو جائے گا۔ اور آج ہم اسی اولاد کی محبت میں رسول کے اور اللہ کے فرامین کو ہم ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، تو چاہے اولاد ہو، چاہے کچھ بھی ہو، مال و دولت ہو، سارا کنبے کا کنبہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہمیں قربان کروا دینا چاہیے، اور ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسا کر کے امام حسین نے ہمیں بتایا بھی، دین اسلام کی خاطر اپنا کنبہ کو ہایا بھی، اور ہمیں یہ کر کے بتایا بھی کہ دین اسلام کی جو شان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو مقام ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جو مقام انداز ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر جو بندہ ایسا کرتا ہے، اس کی نظر میں ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اس کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی زیادہ فضیلت ہے، رسول اللہ کا زیادہ کرم ہے، تو پھر وہی بندہ اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی نعمت اور برکتوں کا انتظار کرے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے میرے ماں باپ سے بڑھ کر، میرے ہر مال و دولت سے بڑھ کر، میرے پاس جو کوئی بھی چیز ہے، ہر شے سے بڑھ کر اے اللہ کے محبوب آپ میرے لیے زیادہ عزیز ہیں، میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں کا ذکر کیا، اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے علاوہ ہر چیز جو مجھے زیادہ محبوب ہے، وہ ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کنبہ ہے، مال و دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، ان سب سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ کی عزت میری نگاہوں میں زیادہ ہے، میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے عمر اس وقت تک مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب میں محمد اس کی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت وہ بندہ مومن والا نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی شے کی اوقات رہ گئی، نہ تو مال کی اوقات ہے، نہ تو کسی دولت کی، نہ مکان کی، نہ دکان کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی بچوں کی، کسی شے کی کوئی اوقات نہیں ہے، سب ختم ہونے والا ہے، وہ آج ہو جائے، کل ہو جائے، وہ ابھی ہو جائے، وہ ہمارے جانے کے بعد ہو جائے، صرف کام آنا ہے تو رسول اللہ کی محبت نے کام آنا ہے، وہ آج کر لیں، ابھی کر لیں، اسی محبت کو دل میں بسا لیں، اسی محبت مصطفیٰ نے، اسی اطاعت مصطفیٰ نے ہماری قبر میں بھی کام آنا ہے، اور کل حشر والے دن جو سکہ چلے گا تو وہ چلے گا ہی محبت مصطفیٰ کا چلے گا۔ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی،
جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتا ہوگا، کل کائنات میں دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے کہ شفاعت اسی کی ہوگی جو محبت مصطفیٰ کا دم بھرنے والا ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ دن بنائے ہیں، یہ مہینے ہیں، یہ لمحے ہیں، یہ وقت ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اب ان مخلوقات میں سے اگر کسی شے کی نسبت وہ رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی تو وہی فضیلت والی قرار پائے گی۔ اب یہ ایام ہے، ہفتہ ہے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ تک ہے، لیکن ان تمام دنوں میں سید الایام جمعۃ المبارک کو کہا جاتا ہے، جو سارے دنوں کا سردار ہے۔ اب سارے مہینے اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اب ان مہینوں میں رمضان المبارک میں روزے فرض کیے گئے۔ اب سارے دن، ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ کیا برکتوں والی ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس رات کے کیا کہنے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس لمحوں کا کیا کہنا ہے جس لمحے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان نعلین شریف کے کیا کہنے جن کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی، ان جوڑوں کے کیا کہنے، ان جوڑوں پر ہماری جان قربان جن کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی، ان شہروں کے کیا کہنے، اس دھول مٹی پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں جو دھول مٹی محمد مصطفیٰ کے نالین کو لگ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب جہاں جہاں سے گزرا، جس شہر میں رہا، اللہ نے اس شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں۔ وہ گلیاں، وہ محلے، وہ مکانات کتنی عظمتوں والے ہو گئے جہاں جہاں سے میرے محبوب کا گزر ہوا ہے، اور جس جگہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جس فضا میں، جس ہوا میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں اور برکتیں وہ اڑتی ہوئی نظر آتی ہوں، اس فضا کے کیا کہنے۔ محبوب جہاں جہاں سے گزرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں جو ہیں وہ اسی طرح لوٹائی جاتی رہی اور وہاں وہاں پہ نازل ہوتی چلی جاتی رہی۔ دوران ہجرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ شریف ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو ام معبد کے گھر اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے وہاں رکتے ہیں، تو آپ نے واقعہ تو ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک بکری تھی جو دودھ دینے والی نہیں تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس نے دودھ دینا شروع کر دیا، اور اتنا دودھ تھا کہ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے بھر گئے۔ یہ بات ہم نے سنی ہے، لیکن میں ایک اور بات اس کے ساتھ وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بکری، روایت میں آتا ہے کہ 18 سال تک وہ بکری دودھ دیتی رہی، 18 سال تک۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ بکری دودھ دیتی رہی، 18 سال تک وہ بکری جو ہے وہ دودھ دیتی رہی۔ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا صدقہ تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، ام معبد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک جگہ پہ وضو فرمایا تو وضو سے لگا وہ پانی وہ وہاں پہ تھا جہاں پہ ایک خشک تنا تھا، وہ کئی دنوں سے ایک درخت جو ہے وہ خشک ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی اور جس دن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم اطہر کے ساتھ لگا ہوا پانی وہ اس درخت کی جڑوں تک پہنچا ہے، تو وہ درخت نے اسی دن سے ہرا بھرا ہونا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ رک کے میں ایک حدیث پاک اور کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ پانی جو محبوب کے جسم اطہر سے لگا، جس جڑ میں پہنچا، وہ جڑ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اور پھر ام معبد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے علاقے میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو ہم اس درخت کا پھل اس کو کھلایا کرتے تھے، اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ وہ درخت بڑا ہوا، پھل لگے، جب ہم نے پھل کو کھولا تو اس میں وہی خوشبو آ رہی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم ہمارے گھر میں عطا فرمایا تھا، تو وہ خوشبوئیں اسی پھل میں اور اسی درخت کے قریب سے آیا کرتی تھی۔ اگر کوئی جانور ہمارے علاقے میں بیمار ہوتا تو لوگ بڑے شوق کے ساتھ آتے اور وہاں سے پتے لے جاتے، اسی درخت کے پتے ہم جانوروں کو کھلاتے، کوئی بھی بیماری ہوتی اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اب یہ کیا تھا؟ کرم تھا حضور کے جسم اطہر کے ساتھ لگے ہوئے اسے پانی کا، مائع مبارک کا۔
اب وہ حدیث پاک ہم نے بار بار سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام ہاتھ میں وہ پانی لے لیا کرتے تھے، ہاتھوں میں وہ پانی لے کر پی لیا کرتے، چہروں پر مل لیا کرتے، اپنے سینوں پر اپنے بالوں پر وہ مل لیا کرتے تھے۔ ہم نے جس سے بات سنی ہے بار بار۔ آج پھر بندہ اگر کہے کہ جناب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں گستاخی کرے، کوئی صحابہ کو نہ مانے، نبی کے یاروں کو اور نبی کے پیاروں کو نہ مانے، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں عقل تمہارے ساتھ ہے۔ اگر وہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے لگا ہوا پانی ایک سوکھی ہوئی جڑ کو پہنچے، وہ سر سبز و شاداب ہو جائے، تو رسول اللہ کے جسم اطہر سے لگا ہوا پانی جس کے چہرے پر لگ جائے، جس کے سینے پر لگ جائے، جس کے جسم میں اندر چلا جائے، وہ سینہ کبھی نور سے خالی ہو سکتا ہے؟ وہ سینہ کبھی نور سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جس سینے پہ جس جسم کے ساتھ رسول اللہ کے جسم اطہر سے لگا ہوا وہ پانی مس ہو جائے۔ اور فضا کی بات ہے، محبت مصطفیٰ کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، آپ سفر کے دوران جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک بنی ہوئی مچھلی ہے، تو وہ جا رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں۔ یہ 15ویں سپارے کا بالکل آخری والا صفحہ اور 16ویں کا پہلا صفحہ جو سورہ کہف ہے، تو یہ اس دوران اس واقعے کی تصدیق کی، اس واقعے میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب جا رہے تھے تو حضرت یوشع بن نون کے پاس وہ ایک تھیلا تھا، اور تھیلے کے پاس اس کے اندر وہ بھنی ہوئی ایک مچھلی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے، رکیں گے تھوڑی دیر کے لیے، وہاں پہ اس کو ہم تناول کر لیں گے، کھانے پینے کے ہمارے کام آئے گی۔ تو آپ جہاں گزرے چلے جا رہے تھے، ایک جگہ آئیں، آپ وہاں تشریف فرما ہوئے رکے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے یوشع بن نون وہ مچھلی تو لاؤ، ذرا ہم کھانے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ تو حضرت یوشع بن نون کہنے لگے کہ وہ مچھلی تو جی وہ فلاں جگہ پہ وہ زندہ ہو گئی تھی، اور زندہ ہو کے وہ دریا میں چلی گئی تھی، زندہ ہو کے مچھلی بھنی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی۔ تو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کسی سوچوں میں ہوں گے، کسی اللہ کے عنایات میں یا اللہ کے حکامات میں ہوں گے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دوں۔ سوچا جب آپ بیٹھیں گے، آرام فرما ہوں گے، تو پھر میں جو ہے یہ واقعہ آپ کو عرض کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کس جگہ پہ؟ پوچھا، بتایا گیا جی وہاں جگہ پہ۔ فرمایا ہماری منزل ہی وہی تھی کہ جس جگہ پہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، وہی جگہ جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملنے کی جگہ ہے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام واپس آئے اور اسی جگہ پر آئے جہاں پہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اب جو میں بات، یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنیں، سمجھے ذرا۔ اب وہاں پہ مچھلی زندہ کیوں ہوئی؟ مچھلی زندہ اس لیے ہوئی کہ اس فضا میں حضرت خضر علیہ السلام کی سانسیں موجود تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی سانسیں وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ ان کا فیض تھا اس فضا میں۔ اس فضا نے جب اس مچھلی نے لیا تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ جس فضا میں حضرت خضر علیہ السلام کی سانسیں اور ان کا تبرک جو ہے، ان کا فیض شامل حال ہو، تو بھنی ہوئی مچھلی وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور جس فضا میں رسول اللہ کا فیض ہو، جس فضا میں خضر کے بھی خضر کا فیض ہو، اور جس فضا میں امام الانبیاء کا فیض ہو، اس فضا کے تو پھر کیا کہنے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، کوئی گناہ کر بیٹھو، تو آ جاؤ رسول اللہ کے دربار میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بخشش عطا کرو۔ پھر اللہ کے محبوب وہ دعائے مغفرت فرمائیں گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ بھی رحمت جو ہے وہ نازل فرما دے گا۔ اگر گناہ کر بیٹھے، اگر کوئی پریشانی ہو، تو رسول اللہ کے دربار میں آ جاؤ۔ آج ہم اس بات سے خالی ہیں، آج ہمارے سینے محبت مصطفیٰ سے خالی ہیں، آج ہمارے سینوں کو اس بات کی ضرورت ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدینے والے کے مہمان بنیں۔ آج ہمیں وہ تڑپ جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں چند سال پہلے جناب عمرہ شریف کی حج کی، جن پر حج فرض ہے، کوشش کرتے جاتے، لیکن آج پتہ نہیں وہ کون سی ایسی بات ہے
جس کی وجہ سے ہم اس فیض سے بھی محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس فیض سے بھی ہم کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس مال کا کیا کہنا۔ ابھی آیا مبارکہ ہی میں نے سورہ توبہ کی اسی لیے وہ بیان کی ہے کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے علاوہ اگر کسی کو مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، جان کی محبت ہے، تو پھر وہ سینہ جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ سے خالی ہے، وہ اس نور سے خالی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیشہ یہ دعا کرنی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ ہوندہ کرم خوش بختاں دے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ اے مہمان مدینے والے دا۔ اس مدینے کی بہاریں ایک ایک لمحہ، وہاں پر جو فیض ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ برس رہا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں لوٹائی جا رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آج ہم کسی شہر میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اندھا بندہ ہو جس کی آنکھیں نہ ہو اور اس کو لاہور پورا گھما دیا جائے اور پھر اس کو پوچھا جائے کہ تو نے لاہور میں کیا کیا دیکھا، تو وہ کیا کہے گا، میں نے جی کیا کچھ دیکھنا تھا، میری تو آنکھیں نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو، ان شہروں کو دیکھنے کے لیے سر کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہاں مدینے میں جو چیز دیکھنی ہے وہاں پہ دل اور ایمان کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے۔ ورنہ ابو جہل بھی وہاں تھا، قرآن بھی نازل ہوتا رہا، کچھ نصیب نہیں ہوا۔ ابو لہب بھی وہیں کا رہنے والا تھا، عربی سمجھنے والا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، کچھ نصیب نہیں ہوا۔ کیا تھا کہ اس کے دل کی آنکھیں جو ہے وہ بند تھیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے جو ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ جس فضا میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں وہ برس۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے 40 سال انہوں نے مدینہ شریف میں حدیث پڑھائی ہے، 40 سال۔ اور آپ اس سال 40 سال جو ہیں اس ڈر سے مدینہ شہر سے باہر نہیں گئے کہ کہیں وہ لمحہ میرا وقت اخیر نہ آ جائے اور میں مدینے کی محبت سے بے فیض نہ ہو جاؤں۔ 40 سال تک مدینے میں رہے، اور آج ہمیں وہ مدینہ پتہ نہیں یاد ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں سب سے عزیز ترین اور بہترین چیز جو ہے وہ ہے، افضلیت جو ہے وہ ساری وہ مدینہ شریف کی ہے۔ مدینہ شریف سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے۔ اب محبوب مکے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ محبوب مدینے میں چلے گئے ہیں تو اب مدینہ وہاں پہ افضل ہے۔ ابھی دنیا میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مختصر یہی جواب دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا۔ مکہ کی ہم عظمت سے انکاری نہیں ہے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو وہ کعبہ مکے کی وجہ سے افضلیت ہے، تو وہ کعبہ نے جھک کر محبوب کی بارگاہ کو سلام کیا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اب کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ محبوب مکے میں تھے تو مکہ افضل ہے، محبوب مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ جنت بھی رشک کرتی ہے نا، جنت بھی رشک کرتی ہے آج مدینے پر، کیوں کہ محبوب ابھی مدینے میں ہے۔ جب محبوب مدینے میں ہو جائیں، چلے جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی۔ اب جنت میں، مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں، ایک جنت البقیع ہے، ایک ریاض الجنہ ہے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ بابا جی منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ والے، کافی سارے بندے جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے لگاتار 70 حج عطا کیے، 70 حج۔ اور یہ فیض کیوں ملا؟ یہ ایک ماں کی دعا سے ملا فیض، 70 سال۔ اور لوگ بزرگ جانتے بھی ہیں کہ بھٹو کے دور میں کہ شاید بعد میں یہ پابندی بھی لگی تھی کہ کوئی بندہ پہلے ہو کے آ گیا تو دوبارہ وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے، تو اس دوران بھی کافی لمبی سارا یہ ایک واقعہ ہے، ان کی کرامت بھی ہے کہ اس دنوں میں بھی آپ نے وہ حج کیا تھا۔ 70 سال انہوں نے لگاتار حج کیے، عمریں تو بے شمار انہوں نے ادا کیے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے، کسی کے صدقے توفیق عطا فرمائے، بار بار زیارت حرمین شریفین عطا فرمائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، قبلہ بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول،
1985 میں صدارتی ایوارڈ یافتہ وہ کتاب جو ہے اس کو ایوارڈ دیا گیا کہ پوری دنیا میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالہ سے، محبت کے حوالہ سے اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اور اس میں بابا جی نے قبلہ نے فرمایا کہ میں مدینہ میں تھا ان دنوں میں، تو ایک عورت جو ہے وہ بزرگ خاتون ہے، ہاتھ میں اس میں چھڑی ہے، اور میں سوچتا جا رہا ہوں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے یا جنت افضل ہے۔ تو یہاں پہ تو جو دو جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع ہے، ایک ریاض الجنہ ہے، تو اب اس میں تو دو جنتیں ہیں، مدینہ افضل ہوا، تو یہ دونوں صرف ٹکڑے جو ہیں، ایک جنت البقیع کا، ایک ریاض الجنہ کا، صرف اتنی جگہ جنت ہے یا اور بھی زیادہ جنت ہو سکتی ہے؟ جنت کی پیمائش کتنی ہے، جنت کتنی وسیع ہے، کتنی جگہ ہوگی؟ تو وہ سامنے ایک خاتون آ رہی ہے، وہ بظاہر تو لوگوں کی نظر میں مجذوب ہے، عقل اس کی کہہ لے کہ وہ ٹھیک نہیں، لوگوں کی نظر میں وہ بزرگ خاتون ہے، اور اس نے اشارہ کیا، تعال یا اخی، اے میرے بھائی میرے پاس آؤ۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ بلا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، میں اس عورت کے پاس گیا، وہ عورت کہتی ہے انت عارف، تو کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ اس میں دو جنتیں ہیں، جنت البقیع اور ریاض الجنہ۔ کہ بلا بابا جی نے یوں ہی واقعہ لکھا ہے کہ میں نے اس کو بتایا نہیں، میں نے سوچا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ دو جنتیں ہیں، تو اس عورت نے مجھے خود بتایا، چھڑی سے اشارہ کر کے بلایا، تو کہتا ہے کہ اس میں دو جنتیں ہیں؟ نہیں، کلو مدینہ جنت، سارے مدینہ کا مدینہ جو ہے وہ سارا ہی جنت ہے۔ یہاں رسول اللہ کی ہوا ہے، یہاں رسول اللہ کی فضا ہے، یہاں وہ چلتی ہوئی سبائیں یا ہوائیں وہ رسول اللہ کی در و دیوار سے ٹکرا کر اس فضا میں مدینہ میں بکھر رہی ہیں۔ کلو مدینہ جنت، یہ سارا مدینہ جو ہے یہ سارا جنت ہی ہے۔ اس کتاب میں مدینہ الرسول کتاب بڑی پیاری، بندہ پڑھتا چلا جائے تو بندے کے دل میں عشق اور محبت جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم تو قرآن پاک کے مطالعے سے دور ہو گئے ہیں، تو ہم یہ کتابیں ان کا مطالعہ کرنا کب نصیب ہوگا؟ ہم تو قرآن یہ چند دن پہلے کی، چند سالوں کے پہلے کی بات ہے، جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی، جناب یہ بزرگ نوجوان ساتھی پہلی صف بھری ہوتی تھی، کیا جی وہ تلاوت کلام مجید کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ آج صرف ہم مسلمان شاید رمضان میں بنتے ہیں، صرف ہمیں رمضان میں ہی قرآن پڑھنا یاد رہتا ہے، بہرحال یہ الگ ہے۔ بہرحال مدینہ، وہاں پہ ہر شے بن مانگے عطا کی جاتی ہے، بن مانگے، سوچو تو صحیح، سوچنے کی دیر ہے، سب کچھ وہاں عطا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں بھی وہاں پہ تقریباً 10 مہینے وہاں رہا ہوں، تو ہر جمعہ رات کو، اب جیسا کہ بندہ ایک شہر میں چلا جائے، گھومنے کے لیے چلا جائے، لاہور ہی چلا جائے، مینار پاکستان ایک بار دیکھ لیا، 2 بار دیکھ لیا، پھر ہم جائیں بھی گے نا تو پھر دل نہیں کرے گا کہ مینار پاکستان دوبارہ چلے جائیں۔ لیکن مدینہ وہ ایسا شہر ہے کہ بار بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جو دیکھ آئیں وہ تو ہر لمحہ تڑپتے رہتے ہیں، ہر لمحہ تڑپتے ہیں کہ ایک بار اللہ ہمیں پھر مدینے کی زیارت نصیب فرماتا۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ میں وہاں پہنچ جاتا اور رات عشاء کی نماز وہاں جا کے ادا کرتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا، تو راستے میں چلتے جاتے تو کھجوریں تقسیم کرنے والے، پانی یا کچھ فروٹ جوس وغیرہ وہ تقسیم کرنے والے لوگ مل جاتے۔ تو میں اس دن، پہلے بھی انسان کی فطرت ہے، دیکھتا ہے بھی کہاں سے چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، بندہ دیکھتا ہے ادھر ادھر، لیکن اس دن تھوڑا لیٹ ہو گیا تو میں ذرا بالکل دھیان نہیں رہا کہ میں نے کچھ چیز لینی ہے یا تقسیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ میں جا کے نماز ادا کی، اور نماز کر کے بابو سلام جس طرف سے لوگ داخل ہوتے ہیں زیارت کے لیے اور آگے باب جبریل سے نکل جاتے ہیں، تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک میرا ساتھی اور بھی تھا، ہم وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، اور بیٹھے تو پھر یاد آیا، کچھ محسوس ہوا یار بھوک بھی لگی ہے، تو آج تو مجھے کسی نے کھجوریں نہیں دی۔ واللہ اسی وقت ابھی یہ میں سوچ رہا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کھجوریں، جناب ایک مٹھی بھری کھجوریں وہ میری جھولی میں رکھی، اور وہ میں اسی وقت وہ لمحہ دوبارہ میرے ذہن میں گونجا، اور پھر میں نے کھجوریں دیکھی، میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ وہ بندہ کون ہے۔ مجھے وہ بندہ نظر نہیں آیا، وہ مجھے نظر نہیں آیا جس نے مجھے کھجوریں دی تھی۔ وہاں بندہ سوچ لے تو اللہ کی بارگاہ سے وہ عطا کیا جاتا ہے، سوچ لے تو رسول اللہ وہ بھی زبان سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ اور بھئی آج ہمارے دلوں میں رسول کا پیار نہیں ہے، اونٹ آ کر شکایتیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ پر وزن زیادہ دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ اونٹ سمجھتے ہیں یار، وہ جانور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عشق ہے، یہ ہماری محبت کی جا ہے، یہ ہمارے پیار کی جا ہے۔ لیکن آج ہم انسان، اور وہ بھی غلام مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے، ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارا عشق کیسا پھر ایسا عشق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار والدین اور اہل خانہ کے ساتھ زیارت حرمین شریفین عطا فرمائے۔ اگر اس کائنات میں کامیاب ہونا ہے،
قبر میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا دامن جو ہے اس کو پکڑنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علیہ وسلم۔